السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نہایت ہی افسوسناک اور چونکا دینے والے واقعے پر بات کریں گے جو حال ہی میں اتر پردیش میں پیش آیا۔ ایک 60 سال کے بزرگ جن کا نام عش محمد انصاری بتایا جا رہا ہے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ انہوں نے چھری سے اپنا گلا کاٹنے کی کوشش کی اور ایک نوٹ چھوڑا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ کے نام پر قربانی تھی۔ یہ عمل نہ صرف شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے بلکہ انسانی سوچ اور نیچر کے بھی خلاف ہے۔ آئے دن ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اسلام سکھاتا کچھ اور ہے اور لوگ سمجھتے اور کرتے کچھ اور ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہونے کے کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہو سکتا ہے انزائٹی، ڈپریشن یا پھر مینٹل ڈس آرڈر۔ آج کی دنیا میں بے شمار لوگ ان ڈس آرڈرز کا شکار ہیں۔ وہ ظاہری طور پر ایک عام انسان تو لگتے ہیں لیکن بیچارے اندر سے بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں۔ دوسری سب سے اہم وجہ دین سے دوری ہے۔ اگر انسان دین اسلام کے صرف بیسک نالج کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، گہرائی سے اس کو سمجھ لے، تو کبھی وہ ایسا قدم نہ اٹھائے، کیونکہ دین ہمیں ہر حال میں صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کا ہی سبق دیتا ہے۔ اسے خودکشی اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام میں اس طرح کے عمل کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلام میں خودکشی کا کیا حکم ہے۔ اسلام میں خودکشی سخت حرام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص کسی چیز سے اگر خودکشی کرے تو وہی چیز اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ایز اے رسپانسبل مسلم ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھروں میں اور معاشرے میں قرآن و سنت کی روشنی کو عام کرنی ہوگی۔ ہمیں سیلف انوینٹڈ کانسیپٹس نہیں بلکہ آتھینٹک اسلامک نالج لینا ہوگا۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن، انزائٹی یا پھر کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ آج کل معاشرے میں ایسے لوگوں کو اور بھی زیادہ اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ علماء کرام اور سائیکولوجسٹ کو ساتھ لے کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے اور انہیں اس بڑے قدم اٹھانے سے بچایا جائے۔ ہم سب کو اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر بزرگوں اور اکیلے رہنے والے لوگوں کو خصوصی توجہ دینی ہے۔ تیسری اہم چیز، خود کو اور پورے معاشرے کو اس طرح کی غلط حرکتوں سے بچانے کے لیے ہمیں دینی ماحول بنانا ہوگا۔ گھر میں دینی تعلیم کا رواج عام کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنانا ہوگا۔ علماء کرام کی دینی مجلسیں اور توبہ و استغفار کی محفلیں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور مایوسی سے بچاتی ہے، اس لیے ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار جانا ہوگا۔ یاد رہے، عید الاضحیٰ کا اسلام کا ایسے واقعات سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے نفس، غرور، تکبر اور غلط سوچ کو قربان کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم، ہدایت، دین پر پختگی کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے خطرناک واقعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔